بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ بنی اسرائیل کو حکم دے رہے تھے کہ فوراً اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ان کو وقت، ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ پہلے سوچیں یا اس کے اوپر غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ دل سے جانتے ہیں۔ اتنے نبی ان کے پاس اللہ نے بھیجے، اتنی کتابیں ان کے پاس تھیں، وہ جانتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس لیے اللہ ان کو حکم دے رہے تھے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو اور مسلمانوں کے ساتھ زکوٰۃ اور باقی تمام جتنے بھی ریچولز ہیں اسلام میں وہ فالو کرنا شروع کرو۔ پھر اسی کے متعلق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بنی اسرائیل کو دو مزید چیزیں سمجھا رہے ہیں آیت 45 اور 46 میں، جس میں اللہ کہتے ہیں اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل کام نہیں جو میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بنی اسرائیل کو یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز قائم کر کے، لیکن ساتھ اللہ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کام واقعی بہت مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جن کو یقین ہے کہ وہ واقعی اللہ سے ملاقات کریں گے، کہ ان کو واپس اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ آپ یہاں پر یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ یہ بات نہیں کہتا کہ صبر کرنا بہت آسان ہے، یا اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات ہے تو خود ہی ان کو چیلنج کرو، خود ہی ان کو ہینڈل کرو، بلکہ اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ جب مشکلات آتے ہیں تو ان کو چیلنج کرنا سیکھو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی مدد مانگو، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور نماز میں۔ اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر توکل ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ابینڈن نہیں کرتا اور اللہ کی مدد لازماً آئے گی۔ اور یہ وہ بھی لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ ہر مشکل میں خیر ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک سوال پوچھ سکتے ہیں، اگر اللہ کو یقین ہے کہ یہودی اور عیسائی دل سے قرآن کو سمجھ رہے تھے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھ رہے تھے، تو پھر بنی اسرائیل نے اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا؟ یہودیوں نے اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کیوں نہیں کیا؟ جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام تینوں کو ایبراہیمک فیتھس کہتے ہیں، کیونکہ تینوں مذہب میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار بہت اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا اور ایک کا نام اسحاق۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے تھے، جس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل بھی اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ اب بنی اسرائیل اپنے آپ کو چوزن نیشن، اپنے آپ کو پریفرڈ نیشن کہتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت سی کتابیں اور بہت سے رسول نبی بھیجے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے صرف بنی اسرائیل کو چنا ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ یہ آرگیو کرتے تھے کہ اللہ کو بنی اسرائیل سے بہت زیادہ محبت ہے، بنی اسماعیل سے اتنی محبت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ نے جب اتنے نبی بنی اسرائیل کو بھیجے، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل کی طرف بھیجا جو عرب تھے، تو وہاں پر آ کے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سے یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بیچ میں کوئی فرق نہیں۔ اور کیونکہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے تھے، وہ یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل بہتر ہے بنی اسماعیل سے، صرف اس غرور کی وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بلکہ یہ بات سننے کے بعد ہم مزید اس بات کو اب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے آدم اور ابلیس کے قصے کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا قصہ کیوں شروع کیا۔ اگر آپ کو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ یاد ہو تو ابلیس کا ڈاؤن فال کا ایک ہی مین وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس کے اندر غرور، اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ وہ مان نہیں سکتا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ سپیریئر سمجھا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ڈاؤن فال کا بھی ایک ہی وجہ ہے، غرور اور حسد۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے آخری نبی بنی اسماعیل کو بھیج کر ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ بنی اسماعیل اب بنی اسرائیل سے زیادہ سپیریئر ہے۔ جو امت کا سٹیٹس اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، اب اللہ نے وہ سٹیٹس بنی اسرائیل سے چھین کے بنی اسماعیل کو دے دی ہے۔
تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں اللہ کا مین پیغام ایک ہی ہے کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمبل کرے، کہ وہ اللہ کے آگے جھکے اور جو بھی اللہ کا پیغام ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو مانے اور اس کو فالو کرے، چاہے وہ نبی بنی اسرائیل کا ہو یا بنی اسماعیل کا ہو۔ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، پروفٹ کا ریس اور اس کی ایتھنیسٹی کیا ہے، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ سب سے اہم بات صرف یہ ہے کہ جب اللہ کوئی نبی یا کوئی رسول بھیجے، اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ ہر پروفٹ مسلمان تھا، چاہے وہ بنی اسرائیل کا تھا یا وہ بنی اسماعیل کا تھا۔ تمام پروفٹس ہمارے لیے ایکول ہیں اور تمام پروفٹس مسلمان تھے۔ اب یہ پیغام دینے کے بعد اللہ کچھ قصے بیان کریں گے جس سے یہ چیز ظاہر ہوگا کہ بنی اسرائیل کی ایک عادت تھی کہ جب بھی اللہ کی کچھ نعمتیں ان کو ملتی تھیں تو وہ نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود ابلیس کے قدموں پر چلتے تھے، اللہ کے حکم اور اللہ کے حدود کے خلاف جاتے تھے، اور پھر آخر میں ہمیشہ اللہ ان کو کوئی سزا ضرور بھیجتا تھا۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ سزا ملنے کے باوجود وہ دوبارہ اسی سائیکل کو رپیٹ کرتے تھے، دوبارہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے تھے، دوبارہ اللہ کے حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر دوبارہ اللہ ان کو کوئی سزا دیتا تھا۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ تو اس لیے اللہ آیت 47 اور 48 میں بتا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہودیوں کو سب سے زیادہ فخر اس بات کی تھی کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ ان کو اس چیز کی اتنی زیادہ فخر ہے کہ وہ یہی کہتے کہ جو یہودی ڈائریکٹ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے وہ لازماً جنت میں جائے گا۔ اس کو وہ کہتے تھے پیور اسرائیلائٹ، کہ اس کا خون بالکل صاف ہے کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو وہ لازماً جنت میں جائے گا۔ اور اس کی وجہ سے کسی اور انسان کے لیے جوڈیزم میں داخل ہونا بہت مشکل تھا، بلکہ یہودی یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی اور انسان جوڈیزم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا وہ مقام نہیں ہوگا کیونکہ وہ پیور اسرائیلائٹ نہیں ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہودی اپنے بزرگوں پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے۔ تو پھر ایسے یہودی کے لیے جب قرآن میں اچانک اس قسم کے قصے اللہ بیان کرنا شروع کر رہا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بزرگ بہت زیادہ اللہ کے خلاف جاتے تھے، ناشکری کرتے تھے، اور اللہ ان کو سزائیں دیتا تھا، یہ ان کے لیے کتنی زیادہ اس وقت ایک ہیوملیٹنگ چیز تھی۔ بلکہ یہ تمام قصے بیان کر کے اللہ صرف ان کو شرمندہ نہیں کر رہا تھا بلکہ ان کو خبردار کر رہا تھا کہ اگر اللہ ان کے بزرگوں کو جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اگر اللہ ان کو اتنی سخت قسم کی سزائیں دے سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں بنی اسرائیل کوئی خاص قوم نہیں ہے۔ اللہ کو اس قوم سے اتنی زیادہ محبت نہیں کہ اللہ ان کو گارنٹی دے رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے اللہ ان کو جنت میں ہی داخل کرے گا۔ جو انسان اللہ کی حدود توڑے گا اس کو قیامت کے روز اس چیز کا جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ بنی اسرائیل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 49 میں اللہ کہتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعون کو تمہارے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب یہاں پر جو پہلا قصہ اللہ بیان کر رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا لیا۔ بلکہ اس معاملے میں اگر آپ ایک میپ کھول کے دیکھیں تو ریڈ سی آگے جا کے گلف آف سویز اور گلف آف عقبہ میں سپلٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے متعلق اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ گلف آف سویز کے اللہ نے 2 حصے کر دیے تاکہ بنی اسرائیل وہاں سے آرام سے گزر کے مصر سے سینائی پیننسولا، سینائی ڈیزرٹ میں داخل ہو سکیں، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔
بلکہ ایکسوڈس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک کتاب ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے جو اس دن فرعون سے بچ کے تھے۔ یہ 6 لاکھ کی قوم تھی جو بعد میں سینائی ڈیزرٹ میں جا کے ایک امت بن سکے۔ اب اس وقت بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ کا ایک ہیڈ تھا جس کو چیف کہتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو نجات دینے کے بعد اللہ نے کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ماؤنٹ سینائی پہ بلایا 40 راتوں کے لیے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور جب تک موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے ماؤنٹ سینائی پہ تھے تو پیچھے ان کی قوم ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری بن گئے۔ اب وہاں پر ماؤنٹ سینائی پہ 40 راتیں گزارنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، جس کو ہم کہتے ہیں سٹون ٹیبلٹس۔ یہ سٹون ٹیبلٹس وہ تھے جس میں 10 حکم 10 کمانڈز اللہ نے ان سٹون ٹیبلٹس کے اوپر لکھ دیا تھا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پہلے لاز ہیں، پہلے رولز ہیں، یا وہ پہلی شریعت ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ دے رہے ہیں، جس کے بنیاد پر بنی اسرائیل ایک امت بن گئی تھی۔ یعنی جب بنی اسرائیل فرعون کے انڈر تھی تو اس وقت وہ ایک امت نہیں تھی، وہ ایک قوم تھی۔ فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد اور سینائی ڈیزرٹ میں جانے کے بعد جیسے اللہ نے ان کو شریعت دی سب سے پہلے ان 10 کمانڈمنٹس کے ذریعے، اس وقت بنی اسرائیل ایک قوم سے بڑھ کر ایک امت بن گئی جس کا کام یہ تھا کہ اللہ کے دین کو سمجھنا، اللہ کے دین کو پھیلانا اور اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ اب یہاں پر یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، جو شریعت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ صرف اس میں 10 کمانڈز نہیں تھے۔ ظاہر ہے شریعت میں بہت سے لاز تھے، لیکن وہ لاز تھے جو اللہ نے آہستہ آہستہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ سب سے پہلے جو لاز موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے وہ یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں، جس میں 10 بیسک وہ باتیں ہیں جو شریعت کا فاؤنڈیشن بنتی ہیں۔ یعنی یہ وہ بیسک مورلز اینڈ ویلیوز ہیں جو شریعت کا بیس بنے گی، جس کے بنیاد پہ ایک اسٹرانگ امت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ امت آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو امت تھی وہ بنی اسرائیل تھی، اور اس وقت بنی اسرائیل کا کام تھا اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ لیکن جیسے کہ اللہ ہمیں آیتوں میں سمجھا رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے ماؤنٹ سینائی پہ گئے تو پیچھے ان کی قوم نے ایک بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اب یہ جو بچھڑا تھا یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ بات اللہ ہمیں بعد میں بتاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کا فوکس صرف اس چیز پہ ہے کہ بنی اسرائیل نے شرک کیا۔ اس وقت وہ اللہ کے تمام نعمتیں بھول گئے۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ 400 سال تک فرعون کے غلام تھے، ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، اور اللہ نے ایک معجزہ کے ذریعے ان کو فرعون سے بچا لیا۔ لیکن انہوں نے بعد میں اسی خدا کو جھٹلا کر ایک بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حیرانگی کی یہ بات ہے کہ جو لوگ فرعون کے ہوتے ہوئے متقین تھے، فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، وہ فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد منافقین کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ یہ بلکہ وہ فیئرفل منافق بن گئے جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو اندھیرے میں بالکل رک جاتے ہیں اور جب تھوڑی سی روشنی ملتی ہے تبھی چلتے ہیں۔ مطلب یہ وہ لوگ تھے جو ایک خدا کی عبادت کر رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے چلے گئے، وہ گھبرا گئے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، شاید موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، اور اس گھبراہٹ میں ان کو اسلام بہت زیادہ مشکل لگنا شروع ہو گیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے ایک بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی جو آگ میں سے باہر نکلا۔ ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہی بچھڑا خدا ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد واپس آئے، انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تب ان میں سے کئی لوگوں نے توبہ کیا اور پھر اس وقت واپس آ کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر جیسے ہم آگے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو بار بار کبھی اسلام کے راستے پہ چلتے تھے، پھر اسلام کے راستے پہ رک جاتے تھے جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اب اسلام ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ تو یعنی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ متقین سے کیسے منافق کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ بلکہ یہاں پر آپ کو اللہ کی آیتوں کی حکمت کی سمجھ آئے گی کہ یہاں پر اللہ نے جیسے بچھڑے کی زیادہ بات نہیں کی کہ یہ بچڑا کہاں سے آیا، کیسے آیا، کب آیا، اس لیے کیونکہ کانٹیکسٹ اس وقت یہ نہیں ہے کہ بچڑا کہاں سے آیا، کانٹیکسٹ اس وقت یہ ہے کہ جہاں سے بھی وہ بچڑا آیا
اس کے آنے سے ایک چیز واضح ہوگی کہ کس طریقے سے لوگ متقین سے منافق کے راستے پہ چلے گئے اور کچھ لوگ منافق سے پھر کافر کے راستے پہ چلے گئے، بالکل ابلیس کی طرح۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنا دل کا جائزہ لینا بار بار بہت ضروری ہے۔ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کب اور کیسے ہم متقین کے راستے سے ہٹ کے منافق یا کافر کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں اللہ کہتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور پھر یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس نے تمہاری توبہ کو قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر یاد کرو جب تم نے کہا، موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں۔ پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے فرقان کا ذکر ہو رہا ہے ورس 53 میں، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تو یہ چیز بنی اسرائیل کے لیے فرقان بن گیا۔ فرقان کا مطلب ہے جب آپ ایک چیز سمجھ لو یا دیکھ لو جس سے یہ بالکل واضح ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس وقت انسان کے دل میں ذرا سا بھی شک نہیں رہتا، شک بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ دیکھا جس میں سمندر کے 2 حصے ہو گئے، بنی اسرائیل اور ان کے 6 لاکھ لوگ بچ گئے لیکن فرعون اور اس کی پوری فوج غرق ہو گئی، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سائن تھا، فرقان کا دن تھا، جس میں اللہ نے یہ چیز واضح کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بالکل سیدھے راستے پہ ہیں۔ بلکہ اس میں آپ یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پچھلے قوموں کے اوپر بھی عذاب بھیجا تھا، مثلاً ہود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ان تمام قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجا، لیکن جب وہ عذاب بھیجا تو وہ ان مسلمانوں کے لیے یا ان رسولوں کے لیے فرقان کا دن نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جب بھی اللہ نے ان قوموں پر عذاب بھیجنا ہوتا تھا تو پہلے رسول اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ جب وہ چلے جاتے تھے اس کے بعد اس قوم کے اوپر عذاب آتا تھا۔ لیکن یہاں پر بنی اسرائیل کے ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا چینج کیا۔ یہاں پر آ کے فرعون کی پوری قوم بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوئی۔ تو جب اللہ نے فرعون کی قوم کے اوپر ایک عذاب بھیجا تو اس وقت مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے اللہ نے وہ عذاب دکھایا۔ اس لیے فرعون کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہی عذاب بنی اسرائیل کے لیے فرقان کا دن بن گیا۔ لیکن اس میں ہم ظاہر ہے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب فرعون کی قوم کے اوپر عذاب بھیجنا تھا تو اللہ نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں سوچا کہ اس وقت فرعون کی قوم کے اوپر جو عذاب آنا ہے وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے آنا ضروری ہے تاکہ وہ چیز ان کے لیے فرقان کا دن بنے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل اس کے بعد ایک امت بننے والی ہیں، اس کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ اللہ ڈالنے والا ہے، اور وہ بوجھ کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا اور سچ کو پھیلانا۔ اور یہ کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں شک ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کے دل میں شک ختم کرنے کے لیے اور ایک چیز واضح کرنے کے لیے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں، اللہ نے وہی عذاب جو فرعون کی قوم کے اوپر نازل ہونا تھا، اللہ نے اس عذاب کو بنی اسرائیل کے لیے فرقان کا دن بنا دیا۔ تو پھر اللہ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ فرقان کو دیکھنے کے بعد اور جو اللہ نے ان کو 10 کمانڈمنٹس، جو اللہ نے ان کو تورات نازل کی، یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں بچتا کہ انہوں نے پھر بھی شرک کیسے کر لیا۔ اب ظاہر ہے کیونکہ اللہ کا سسٹم بہت فیئر ہے، جب اللہ کسی قوم کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ دیتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں کوئی ایکسٹرا کاسٹ بھی ہوگا۔ تو اس لیے کیونکہ بنی اسرائیل کو صرف اللہ نے کتاب نہیں دی بلکہ اللہ نے فرقان بھی دکھایا، اللہ نے ایک معجزہ بھی دکھایا، اس ایکسٹرا بینیفٹ کی وجہ سے اب اگر وہ اللہ کے خلاف جائیں گے تو اس کا ایک ایکسٹرا کاسٹ بھی ہوگا۔
اور وہ ایکسٹرا کاسٹ کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد توبہ بھی نہیں کیا، وہ بار بار اس بچڑے کی عبادت کرنا چاہتے تھے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ نے سزا بھیجی وہ یہی تھی کہ ان کو قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی لیکن بعد میں توبہ کر لیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں نے توبہ نہیں کیا ان کو پھر اللہ نے حکم یہ دیا کہ ان تمام لوگوں کو قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی امت کے لیے جو انسان اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اپنائے گا یا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور خدا کی عبادت کرنا شروع کرے گا، اس کے لیے سزائے موت ہے۔ لیکن پھر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہی چیز امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہے؟ کیا آج کل کے زمانے میں بھی اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین یا کوئی اور مذہب اپناتا ہے تو کیا اس کے لیے سزائے موت ہے؟ قرآن اور سنت سے ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ امت محمد کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین یا کوئی اور مذہب اپناتا ہے اس کے لیے سزائے موت نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ اس کو پوری زندگی مزید اپرچونٹیز دیں گے کہ وہ اپنی غلطی کو سمجھ کے واپس اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر اب ظاہرہ ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ پچھلے امت کے لیے اتنی سخت سزا کیوں تھی اور اس امت کے لیے اللہ اتنے لینینٹ کیوں ہیں؟ اس کا جواب وہی ہے کہ کیونکہ پچھلی امت نے فرقان کو دیکھ لیا تھا، ان کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا تھا جس سے کوئی بھی شک دل میں نہیں رہتا۔ فرقان دیکھنے کے بعد، ایک اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، اگر کوئی انسان اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے تو وہ ایکسٹرا بینیفٹ دیکھنے کی وجہ سے ایک ایکسٹرا کاسٹ بھی ہوگا۔ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ امت محمد کے لیے قرآن وہ کتاب بھی ہے اور قرآن فرقان بھی ہے، اس لیے کیونکہ جو انسان قرآن کو غور سے پڑھے گا، بہت سوچ سمجھ کے پڑھے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن ہی وہ معجزہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن چاہے اللہ نے ہمیں قرآن دیا جو فرقان بھی ہے، اللہ نے اس امت کو کوئی اس قسم کا معجزہ نہیں دکھایا جیسے سمندر کا پھٹ جانا۔ تو کیونکہ اس امت کو وہ والا بینیفٹ نہیں ملا کہ وہ اس قسم کا معجزہ دیکھے، اسی لیے اللہ نے اس امت کے لیے اتنا ایکسٹریم کاسٹ نہیں رکھا۔ اسی لیے اس امت کے لیے جو انسان اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلا جائے گا اور کافر بن جائے گا، اللہ نے اس کے لیے سزائے موت نہیں رکھا ہوا اس کو، بلکہ ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ جب بھی چاہے توبہ کر کے واپس اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھا دی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا اور توبہ نہیں کی ان کے لیے سزائے موت ہے، بنی اسرائیل کے لیے اس حکم کو پورا کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے ایک سزا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے غصے میں آ کے یہ بات کہی کہ ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھتے۔ اس پہ پھر اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار کڑک نے آ کے ان سب کو پکڑ لیا، ان سب کو اسی وقت موت ملی اور پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر ہر قبیلے میں جو اس قبیلے کا ہیڈ تھا، جو قبیلے کا چیف تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے قبیلے میں ان لوگوں کو ڈھونڈے جو ابھی تک بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو قتل کرے۔ اب یہ قصے سننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہودی اس وقت مدینہ میں تھے، جو اپنے بزرگوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور باقی عرب کو یہی بات سمجھاتے تھے کہ اللہ کو بنی اسرائیل سے بہت زیادہ محبت ہے، اللہ بنی اسرائیل کو کبھی سزا نہیں دے گا، ان کے لیے یہ باتیں سننا اس وقت بہت زیادہ شرمندگی کا باعث تھا۔ یہ تمام باتیں سنا کے اللہ سب کو ایک ہی پیغام دے رہے تھے قرآن کے ذریعے کہ جو انسان اللہ کی حدود توڑے گا، چاہے وہ بنی اسرائیل کا ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ سزا ضرور دے گا۔ اب اگلی آیت میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا صرف مسئلہ شرک نہیں تھا، ان کا ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جو اللہ ان کو نعمتیں دیتا تھا وہ اس کا ناشکری کرتے تھے۔ اس لیے آپ آیت 57 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا اور تمہارے اوپر منا سلوہ اتارا کہ ہماری دیے ہوئے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔
اب یہاں پر اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات حاصل کی اور وہ سینائی ڈیزرٹ میں تھے، تو ظاہر ہے ڈیزرٹ میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی تھی، تو اللہ نے خاص بنی اسرائیل کو سایہ دینے کے لیے کچھ خاص بادل بھیجے جو ہمیشہ بنی اسرائیل کے اوپر ہی رہتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں، اگر 6 لاکھ لوگ ہیں سینائی ڈیزرٹ میں اور ان کو گرمی اور دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ خاص بادل بھیجتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ساتھ ہی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آسمان سے ان کے لیے اللہ منا سلوا اتارتا تھا۔ اب ایکسوڈس جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، اس کے مطابق منا ایک چھوٹا سا گول پروڈیوس تھا جو صبح کے وقت آسمان سے نیچے گرتا تھا، اور اس کو استعمال کر کے بنی اسرائیل بریڈ اور روٹی یہ چیزیں بنا سکتے تھے۔ سلوا ایک خاص برڈ کو کہا جاتا تھا جس کے لیے اڑنا یا تیز بھاگنا بہت مشکل تھا، یعنی اس کو پکڑنا بہت ہی آسان تھا۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب منا سلوا بنی اسرائیل کو بھیجا، اس میں کتنی زیادہ نعمتیں تھیں۔ وہ صبح جیسے اٹھتے تھے تو ان کے لیے منا بھی سامنے ہوتا تھا جس سے وہ ڈبل روٹی بنا سکتے تھے، اور سلوا بھی بہت آسانی سے وہ پکڑ کے پکا سکتے تھے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل پھر خدا سے اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم منا سلوا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، بلکہ ہمیں اب مصر یاد آنا شروع ہو گیا، کیونکہ جب ہم مصر میں تھے تو بہت سا کھانا تھا، بہت ورائٹی تھی۔ یہاں پر ہم ڈیلی منا سلوا کھا کے تھک گئے ہیں۔ اس کے بعد اب آیت 58 اور 59 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں، اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا، اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اب جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل کی، جب اللہ نے ان کو سٹون ٹیبلٹس دیا، تو اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ خاص طور پہ بنی اسرائیل کو اس وقت کہا گیا تھا کہ ایک پرومسڈ لینڈ ہے، ایک ایسی زمین جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، جس کا نام تھا کینان، یعنی آج کل کے زمانے میں آپ اس کو پیلسٹائن ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ کینان، یہ زمین ان کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، وہ اولاد جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے حدود کو نہیں توڑیں گے۔ لیکن اس وقت کینان میں پہلے سے 2 قسم کے لوگ موجود تھے جن کا نام تھا کینانائٹس اور فلسطینز۔ یہاں پر فلسطین سے وہ پیلسٹینینز مراد نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں، ان کا نام فلسطین ہوتا تھا۔ تو یہ کینانائٹس اور فلسطینز، یہ لوگ اس وقت اس زمین میں تھے اور یہ وہاں پر بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاد کے ذریعے اس زمین میں داخل ہو جائیں اور تمام بتوں کو ختم کر کے وہاں پر توحید کو امپلیمنٹ کرے، یعنی یہ وہ زمین ہے جس پہ پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا تھا کہ ایک امت بنائے اور یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کریں۔ لیکن جب بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ملا تو انہوں نے صاف اللہ کو انکار کر دیا، وہ موت سے بہت زیادہ گھبراتے تھے۔ اور یہ ایک اور مثال ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، فرقان بھی دکھایا، معجزے بھی دکھائے، لیکن وہ بڑے آرام سے اللہ کے حدود کو توڑتے تھے اور اللہ کے خلاف جاتے تھے۔ تو پھر سزا کے طور پہ اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ 40 سال تک اس زمین میں داخل ہو سکیں، مطلب 40 سال تک پھر بنی اسرائیل سینائی ڈیزرٹ میں ہی رہے تھے۔ پھر جب وہ 40 سال کا وقت ختم ہو گیا تھا تو زیادہ تر وہ یہودی جو فرعون سے نجات حاصل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سینائی ڈیزرٹ میں گئے تھے، وہ اس 40 سال کے پیریڈ میں فوت ہو گئے۔ کچھ لوگ زندہ تھے جیسے جوشوا۔ اب جو اگلی جنریشن تھی، وہ لوگ جو سینائی ڈیزرٹ میں پیدا ہوئے اور سینائی ڈیزرٹ میں ہی انہوں نے پرورش حاصل کی، ان کو جہاد کا شوق تھا، وہ اپنے ماں باپ کی طرح جہاد سے گھبراتے نہیں تھے۔ تو پھر آخر کار 40 سال کے بعد یہودی جوشوا کے لیڈرشپ کے ساتھ اس پرومس لینڈ میں داخل ہو گئے، بلکہ جو سب سے پہلا سٹی تھا جس میں وہ داخل ہوئے اس کا نام تھا جیریکو سٹی۔ اب آپ ان آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ جب وہ اس جیریکو سٹی میں داخل ہوں گے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ سجدہ کرنا اس وقت بہت ضروری اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو یہ بات یاد کروا سکے کہ یہ جیت اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کے اندر غرور نہ آئے۔
اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب وہ انٹر ہو تو حتیٰ کا لفظ بولے، جس کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ یعنی اللہ اس جیت کے ذریعے ان کو گروم کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے اندر غرور نہ آئے اور وہ اپنے آپ کو یاد کروا سکے کہ یہ جیت صرف اللہ کی وجہ سے ان کو ملی ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ یہودی تھے جنہوں نے اللہ کا اس حکم کا مذاق اڑایا اور حتیٰ کہنے کے بجائے انہوں نے ہنتا کہنا شروع کر دیا۔ ہنتا کا مطلب ہے ایک گرین سیڈ، یعنی وہ یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے جو جہاد کر کے اس سٹی میں داخل ہوئے ہیں، یہ ہم اللہ کے لیے داخل نہیں ہوئے، یہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے داخل نہیں ہوئے، یہ ہم صرف اس لیے داخل ہو گئے ہیں کیونکہ ہم منا سلوہ کھا کھا کے تھک گئے تھے۔ یعنی ہم تو صرف کھانے پینے کے لیے داخل ہوئے ہیں، ہمارا کوئی انٹرسٹ دین کو قائم کرنے میں نہیں ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کا حکم کا مذاق اڑایا، ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے جن لوگوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، ان پر اللہ نے ایک ایسی بیماری بھیجی جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں فوت ہوئے۔ تو یعنی آپ ان تمام آیتوں میں ایک سائیکل کو دیکھ سکتے ہیں، ایک پیٹرن کو دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، وہ ان نعمتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ ان کو سزا دیتا تھا اور پھر وہ دوبارہ اس سائیکل کو ریپیٹ کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، لیکن آپ سب کے لیے غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے اور آپ سب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ ہم بھی ایک امت ہیں، کیا ہماری حرکتیں ویسی نہیں ہیں جیسے بنی اسرائیل کی تھی؟ کیا اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں نہیں عطا فرمائی جس کا ہم اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیا ہم اللہ کے حدود بار بار کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اب ظاہر ہے ہمارے اوپر ابھی وہ فائنل پنشمنٹ، وہ عذاب نہیں آیا، لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم فوراً اپنی غلطی کو سمجھیں، اس سائیکل کو ریپیٹ نہ کریں، توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ السلام علیکم۔